السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں شیطان پر مبنی ایک پراسرار کہانی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، اندھیرے کے باعث ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ نومبر کی یخ بستہ ہوائیں سرسراتی ہوئی سناٹے کو چیرتی ہوئی گزر جاتی، جس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی۔ یہ پیران ٹاؤن کے علاقے کی ایک خوبصورت سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف طویل خوبصورت پودوں اور جھاڑیوں کا قطار در قطار سلسلہ کثرت سے موجود تھا۔ چار سو گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں ایک کار کی تیز روشنی سڑک پر ابھری اور اس کی فراٹے بھرتی آواز نے سناٹے کے احساس کو پوری طرح مجروح کر دیا۔ کار تیز رفتاری سے سفر کرتی چند منٹوں بعد کئی ایکڑ پر محیط ایک محل نما گھر کے سامنے رکی۔ کار کی پچھلی نشستوں کے دروازے کھلے، جس میں سے ایک لڑکا اور لڑکی نیچے اترے۔ لڑکی کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس کی اجلی رنگت، سبز آنکھیں، ستواں ناک، دلکش ہونٹ اور گولڈن براؤن بال اس کی خوبصورتی کا شاہکار تھے، جبکہ لڑکا تقریباً 27 سال کا جاذب نظر نوجوان تھا۔ رشتے کے لحاظ سے وہ بہن بھائی تھے اور پیران ٹاؤن کے اس پوش علاقے میں وہ اس محل نما گھر میں کسی خاص مقصد کے تحت آئے تھے۔ ڈرائیور نے انہیں اس گھر کے بیرونی دروازے پر ہی اتارا اور گاڑی اڑاتا ہوا بھاگ نکلا۔ یہ اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ جیسپر نے دور دھواں اڑاتی گاڑی کو دیکھا تو اپنی بہن وسنا سے پوچھا۔ اس گھر کے متعلق واقعات ہی کچھ ایسے مشہور ہیں کہ عام لوگ یہاں آنے سے خود گھبراتے ہیں، یا تو پیسوں کا کمال ہے جو یہ ڈرائیور ہمیں یہاں تک لانے پر آمادہ ہو گیا۔ وسنا نے یہ کہتے ہوئے دیوار پر لگی نیم پلیٹ سے ہاتھ کی مدد سے دھول ہٹائی تو وہاں ڈومین ولا کندا تھا۔ وسنا نے ہاتھ سے آہنی گیٹ کو دھکا لگایا اور اندر داخل ہو گئی، جبکہ جیسپر بھی پیچھے چل پڑا۔ گیٹ سے لے کر اس ولا کے داخلی دروازے تک جانے والے راستے پر بیش بہا قیمت پتھر لگا تھا، اور پتھر اتنا قیمتی تھا کہ امیر کبیر لوگ اسے اپنے گھروں میں لگانے پر فخر کرتے تھے، مگر اس قیمتی پتھر کا استعمال راستے پر کرنا کسی کی بے حد امیری کا ثبوت تھا۔ راستے کے اطراف میں گھاس اگی تھی۔ اس پورے ولا کے چاروں طرف بے حد خوبصورت لان تھا، جس میں کئی اعلیٰ نسل کے درخت اور پودے موجود تھے۔ پچھلی طرف ایک خوبصورت جھیل بنائی گئی تھی، جس کے اوپر امپورٹڈ پتھروں کا پل بنا تھا۔ جیسپر نے داخلی دروازہ کھولا اور وسنا اندر داخل ہو گئی۔ لائٹ آن ہوتے ہی وہ دونوں گھر کا اندرونی منظر دیکھ کر ششدرا رہ گئے۔ وہ گھر کسی کے خوابوں کے محل سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، ایک مکمل شاہکار جس کی تعمیر میں 17 ریاستوں کی قیمتی اشیاء کا استعمال کیا گیا تھا۔ واؤ، یہ گھر جتنا خوبصورت ہے، کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں شیطانی طاقتوں کا بسیرا ہے۔ جیسپر نے اس گھر کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے سحر زدہ لہجے میں کہا، مگر وسنا خاموش رہی۔ وسنا نے جب اس ولا کو پہلی نظر دیکھا تو اسے عجیب وحشت اور ہیبت محسوس ہوئی۔ وہ ولا جیسے کسی سوز کا شاہکار تھی، اتنا تاریک تھا کہ جیسے نہ جانے کیا قباحتیں گزر رہی تھیں کہ اس کے در و دیوار سے پراسرار بت وسنا پر شدت سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ جیسپر کے ساتھ پورا ولا دیکھ رہی تھی، مگر احساس ایسا تھا جیسے وہ وہیں کھڑی ہے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ اسے اپنی ایسی ساکت ذہنی کیفیت پر تشویش ہوئی۔ جیسپر مسلسل بول رہا تھا، مگر اسے اس کی آواز اور دور کہیں کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ چلتے چلتے وہ گھر کے پچھلے لان میں گئے، جہاں وسنا کا پیر زمین پر پڑے زرد مرجھائے پتوں پر پڑا، جس سے عجیب پراسرار قسم کی آواز پیدا ہوئی۔ جیسپر اچانک خاموش ہو گیا اور وسنا بھی جیسے خاموشی میں آ گئی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جیسپر نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا خیال ہے ہمیں سو جانا چاہیے، رات بہت ہو چکی ہے، صبح کام شروع کریں گے، جیسپر نے تھکن زدہ لہجے میں کہا تو وسنا نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ وسنا اور جیسپر دونوں دبئی کن نامی ملک سے تربیت یافتہ جادوئی عملیات کے توڑ کے ماہر تھے،
وہ دونوں اپنی کم عمری میں ہی اس شعبے میں آگے تھے اور انہوں نے اپنی قابلیت، پختہ عزم اور حوصلے سے کم وقت میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور اثرات سے محفوظ کیا۔ کئی خاندان موت کے منہ میں جانے سے بچائے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس شعبے میں ان دونوں کے آنے کی وجہ کافی تکلیف دہ تھی، مگر وہ دنیا کی بھلائی کی خاطر پرعزم تھے، تاکہ جو ان کے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ ڈومین ولا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس ولا میں شیطانی جادوئی طاقت کا ٹھکانہ تھا جس نے کئی زندگیاں نگل لی تھیں۔ وسنا اور جیسپر ان شیطانی طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑنے آئے تھے۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، سورج کی بکھری کرنیں رات کی تاریکی کا دور ختم کرنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹنے لگا اور سورج کی روشنی اپنے مدھم احساس کے ساتھ ہر شے کو شفاف کرنے لگی۔ یہ نومبر کی شروعات تھی جس کی ایک لطیف صبح طلوع ہو چکی تھی۔ وسنا اپنے کمرے میں لاؤنج میں آئی جہاں دیوار میں بڑے بڑے شیشوں کے دروازے لگے تھے جس سے لان اور جھیل کے مناظر کے ساتھ ساتھ دور سبز پہاڑوں کا دل گرفتہ منظر بھی نظر آتا تھا، مگر اس منظر کی خوبصورتی کو ہیبت میں تبدیل ہوتا پایا جب وسنا کی نظر لان میں مردہ پرندوں پر پڑی جو کہ زمین پر پڑے تھے۔ وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ جب جیسپر بھی اس کے برابر آ کھڑا ہوا اور پرندے دیکھنے لگا تو پہلی علامت ظاہر ہو چکی تھی۔ جیسپر نے بدستور سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو وسنا نے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی بات کی تائید کی ہو۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ وسنا اور جیسپر اس ولا کے اسٹڈی روم میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں تک زمین سے چھت تک الماری بنی ہوئی اور اس کے دراز جن میں ترتیب کے ساتھ بے شمار کتابیں سجی ہوئی تھیں، کرسیاں اور میز رکھا ہوا تھا۔ آخر کیا ماجرا ہے اس گھر کا؟ وسنا نے یہ بات سن کر اپنے بیگ سے براؤن جلد والی ایک کتاب نکالی اور میز پر رکھتے ہوئے بولی، آج سے تقریباً 10 سال پہلے یہاں ایک عورت پاولا اپنے شوہر ڈومین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ عورت شیطانی کالے جادو کی ماہرہ تھی جس کے باعث کچھ بری طاقتیں اس گھر میں قید ہو گئی ہیں اور اس وقت تک وہ 9-10 افراد کی زندگیاں ختم کر چکی ہیں۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پاولا کی تمام زندگی کا مطالعہ ضروری ہے، جس سے یہ پتہ چلا سکیں گے کہ اس عورت نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس سے یہ شیطانی طاقتیں اس گھر میں داخل ہو گئیں۔ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا یہ سب کسی سے انجانے میں ہوا ہے؟ سب سے پہلے اس گتھی کو سلجھانا ہے۔ جیسپر کی بات سنتے ہی وسنا نے 2 براؤن کتاب کھولی اور مخاطب ہوئی۔ پاولا کی زندگی کی تمام تفصیل اس کتاب میں درج ہے۔ اس کا مطالعہ اس معاملے کی کنجی ثابت ہوگا۔ وسنا کی بات سن کر جیسپر نے کتاب کو درمیان میں رکھا اور اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ یہ کہانی جنم لیتی ہے مرکزی یورپ کی ایک خوبصورت اور سحر انگیز ریاست سلووینا میں۔ سلووینا اپنے بلند و بالا پہاڑوں، اسکائی ریزورٹ اور جھیلوں کے باعث بے حد مشہور ہے۔ خاص طور پر سلووینا کی وجہ شہرت بلڈ علاقے کی گلیشیئر جھیل ہے جس سے گرم چشمہ پھوٹتا ہے۔ بلڈ ایک ایسا جزیرہ ہے جس کی اونچائی پر چرچ جبکہ پہاڑی پہلوں کی طرف ایک قلعہ پوری آن وان سے کھڑا ہے۔ یہ خوبصورت جھیلوں، سستے اسکائی ریزورٹ، گھنے جنگلوں، بے مثل تاریخی شہروں اور چھوٹے میدانی علاقوں کا ایک امیر اور محفوظ ترین ملک ہے۔ اس کے محفوظ ترین ہونے کی وجہ یہاں جرائم کی شرح بے حد کم ہونا ہے۔ یہ کیتھولزم مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ریاست تصور کی جاتی ہے۔ بلا شبہ سلووینا ایک مکمل ترقی یافتہ، شاندار اور امیر ترین ریاست تھی، لیکن غربت ڈیرے ڈالے کئی لوگوں پر اپنی حاکمیت جتا رہی تھی۔ پاولا سلووینا کی رہائشی تھی اور اس کا شمار ان لوگوں میں تھا جو غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے موم، ڈیڈ اور 2 بہن بھائیوں کے ساتھ ایک انتہائی پسماندہ اور تنگ و تاریک لو کلاس علاقے کے گھر میں گزارا کر رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ ایک بزنس مین کے گھر ڈرائیور تھے، جبکہ اس کی موم ان کے گھر کا کام کرتی تھی اور کبھی کبھار پاولا اور اس کی بہن کو بھی کام پر ساتھ لے جاتی۔ پاولا گھر میں سب سے بڑی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن 15 سال کی تھی اور اس کا بھائی 13 سال کی عمر میں چھوٹی موٹی اشیاء سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیچتا تھا۔ پاولا کے پاس شاید مال و دولت اور عیش و آرام تو نہ تھا، مگر حسن کا خزانہ اس کے پاس بے پناہ تھا۔
اس کی جھیل جیسی براؤن سحر انگیز آنکھیں اور اجلی رنگت اس کی خوبصورتی کا خاصہ تھی۔ پاولا اپنے گھر والوں سے قطعاً مختلف تھی۔ اسے اپنی غریبی اور غربت سے سخت نفرت تھی۔ وہ اپنے گھر کے پوشیدہ کھڑکی میں بیٹھی باہر گلی میں میلے کچیلے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی چھوٹی بہن جیلینا اس کے لیے کھانا لائی جو ان کی والدہ مالکوں کے گھر سے لائی تھی۔ پاولا کھانا کھا لو، تمہیں پتہ ہے آج مام نوڈلز لائی ہیں۔ جیلینا نے خوش ہوتے ہوئے نوڈلز کو ایک باؤل پاولا کے سامنے رکھا اور ایک میں خود کھانے لگی۔ کیا تم واقعہ امیروں کے بچے کھچے ٹکڑوں پر زندگی گزارنے میں خوش ہو؟ پاولا نے سنجیدگی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ جیلینا نے یہ بات سن کر کھانا نہیں چھوڑا کیونکہ وہ پاولا کی ایسی باتیں سننے کی عادی تھی۔ تم نے پھر وہی ناشکری کی باتیں شروع کر دیں۔ ان منفی سوچوں کو ذہن سے نکال کر کھانا کھاؤ۔ قدرت کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، شاید ہمارے لیے یہی زندگی بہتر ہے، جیلینا نے معصومیت سے کہا، مگر آخری بات نے پاولا کے تن بدن کو سلگا دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ہاتھ مار کر نوڈلز باؤل کو نیچے پھینک دیا۔ تم ایک پسماندہ سوچ کی مالک ہو۔ ان ہل نما گھروں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم جیسے انسان ہیں جو محلوں میں بستے ہیں، بادشاہوں کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں، ہماری جیسی لڑکیاں شہزادیوں کی طرح راج کرتی ہیں۔ مگر تمہیں پتہ ہے غریب پیدا ہونا برائی نہیں ہوتی، غریب رہتے ہوئے مر جانا انتہائی شرمناک ہوتا ہے، اور تم سب ایسی ہی موت مرنا چاہتے ہو۔ پاولا نے بے حد بدتمیزی سے چیخ چیخ کر اپنی بھڑاس نکالی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی، جبکہ جیلینا اس کی باتیں سن کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ پاولا کمرے سے باہر آئی تو وہ اپنی مام کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سب سن چکی ہے، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ یوں ہی پھنکارتی صحن کی طرف چل دی۔ جیلینا اس حالت میں کھڑی تھی جب اس کی مام نے اسے پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور شکل روحانسی بن گئی۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا تو وہ کھانا کھانے لگی، جبکہ وہ خود زمین پر پاولا کا پھینکا ہوا نوڈلز کا باؤل انتہائی پریشان کن حالت میں اٹھانے لگی۔ چھٹی کے دن کام زیادہ ہونے کے باعث پاولا کی مام اسے اور اس کی بہن کو بھی اس کام پر ساتھ لے گئی۔ پاولا گھر کا کام کاج بڑی مشقت سے کرتی تھی، اس کے برعکس جیلینا دل لگا کر برابر کام کرتی تھی۔ جن لوگوں کے گھر پاولا کی مام اور ڈیڈ کام کرتے تھے ان کی ایک بیٹی تھی، ایلکس۔ وہ سانولی رنگت کی عام سی نقوش والی لڑکی تھی، مگر امیر کبیر ماں باپ کی بیٹی ہونے کے باعث اس میں نخرے اور غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کی تقریب تھی جس کے سلسلے میں ان کے گھر خوب رونق تھی۔ پاولا ایک کونے میں بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی اسے ہاتھوں پر اٹھائے پھر رہا تھا۔ اس نے بیش قیمت ریڈ کلر کا کالا رنگ فراک پہنا تھا، ساتھ ہی سر پر قیمتی تاج سجائے فل میک اپ کے ساتھ آج اس کے انداز اور تھے۔ پاولا کو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس سے حسد محسوس ہوا۔ یہ سب چیزیں جو اس کے پاس ہیں وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ بد شکل لڑکی اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سب تو جیسے میرے حسن کو نکھارنے کے لیے بنا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے سوچنے لگی، اور جلتی پر تیل ڈالنے کا کام تب ہوا جب ایلکس کی آنٹی نے اسے ایک قیمتی ڈائمنڈ گفٹ کیا۔ یہ تو میری سراہی دار گردن میں ہی سجے گا، اس کو کیوں دے دیا؟ اس کی بھدی کالی گردن تو اس خوبصورت نیکلس کی چمک کو زائل کر دے گی۔ اس نے دل کے کسی گوشے میں حسرت دباتے ہوئے حقارت سے سوچا۔ اسی وقت اس کی مام نے اسے کھینچتے ہوئے کسی کام میں لگا دیا۔ دن یوں ہی بدستور گزرتے جا رہے تھے، مگر پاولا روز امیر ہونے کے دن بھر خواب دیکھتی جو کہ رات ڈھلتے ہی ٹوٹ کر بکھر جاتے۔ آج بھی وہ تنہا بیٹھی اپنے اور ایلکس کے درمیان موازنہ کر رہی تھی جب اس کی مام اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج اس کے رویے اور تاثرات میں کرختی کی بجائے دھیما پن تھا۔ مام، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پاولا نے سوچوں میں گم اپنی مام سے پوچھا۔ ہاں پوچھو، مام نے قدرے حیرت سے جواب دیا۔ کیا ہم کبھی امیر نہیں ہو پائیں گے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں غربت سے نکال کر امیر بنا دے گی؟ پاولا نے اشتیاق سے اپنی مام سے دریافت کیا۔ اس کی مام نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ دیکھو بیٹا، جب یہ دنیا بنائی گئی تو اس میں انسانوں میں بھی تفریق ڈال دی گئی، کیونکہ قدرت کسی کو دے کر آزماتی اور کسی سے لے کر، لہٰذا ہمیں اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے صرف خداوند کی عبادت اور اس کی مدد شامل حال رکھنی ہوگی۔ مام نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر مام، آپ اور ڈیڈ تو کئی سالوں سے عبادت پابندی سے کرتے ہیں، لیکن ہم اب بھی غریب ہیں، پاولا نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ مام نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد اسے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتائی جو اس کے دل و دماغ میں سما نہ سکی۔
بیٹا دولت، پیسہ، شہرت سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ قدرے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اٹھی اور بولی، یہی سب کچھ ہوتا ہے مام پر، مام شاید آپ کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گی۔ وہ درشتگی سے کہتی باہر چل پڑی، جبکہ ماں وہی بیٹھی رہ گئی۔ نہیں بیٹا، سمجھ تو نہیں پا رہی، امید ہے جب تم سمجھو تو دیر نہ ہو گئی ہو۔ مام اس کے روز بروز کے ان رویوں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے بڑبڑائی اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ برف باری کے باعث یخ بستہ ہوائیں لوگوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہر کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا خود کو گرم رکھنے کی کوشش میں لگا تھا، مگر پاولا ایک بوسیدہ اونی کوٹ پہنے کسی اور ہی دنیا میں گم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجانی راہ پر گامزن تھی۔ وہ اپنی غربت سے آج بے حد زچ آ چکی تھی، اور ایک غیر اہم سی بات نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کسی ندی میں کود کر اپنی جان دے دے، یا پھر ٹریفک بھری سڑک کے درمیان جا کھڑی ہو، جبکہ انتہائی مایوس اور بدترین ذہنی کیفیت کا شکار چلتے چلتے ایک سنسان علاقے میں آ گئی، جس کا اسے خیال نہ آیا۔ یکدم ہوا تیز سرسراتی آواز میں اس کے بدن سے ٹکرا کر گزری تو اس کے باوجود سنسنی دوڑ گئی، اور اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ ایک پرانے بوسیدہ پارک میں کھڑی تھی، جس کے تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے اور وہ اس کی خالی شاخیں زمین پر عجیب آڑے ترچھے سائے بنا رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی واپس جانے لگی کہ اس کی نظر پرانے بینچ پر بیٹھے کسی وجود پر پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے سیاہ رنگ کا لمبا گاؤن پہن رکھا تھا، جس سے اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس وجود کے پاس آئے۔ کون ہو تم، اور یہاں ویرانے میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ پاولا کی آواز سن کر اس وجود نے سر اٹھایا تو وہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ واضح کیا اور مسکرا کر پاولا سے مخاطب ہوئی، دلوں میں پنپتی ناممکن خواہشات کے آسمان حصول کا وسیلہ ہوں میں۔ اس کی عجیب پراسرار لہجے سے پاولا ایک دم ٹھٹکی۔ اپنے دل میں موجود بات کو اس کے لبوں سے سننے پر وہ تھوڑا سا خوفزدہ ہوئی۔ کیا مطلب، کس لیے بیٹھی ہو یہاں؟ پاولا نے وحشت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ انسان تھی بھی یا نہیں۔ اچانک اس نے پاولا کی طرف دیکھا تو اس کی ویران آنکھوں کو دیکھ کر پاولا کو جھرجھری سی آ گئی، اور ان میں عجیب سی چمک نے اسے اندر تک ڈرایا۔ وہ لڑکی پاولا کی آنکھیں جھپکے بغیر دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام لوکا ہے، اور میں یہاں تمہارے لیے تمہارے خوابوں کی تعبیر لے کر آئی ہوں۔ جو خواب تمہیں ہر وقت سلگاتے ہیں، جلاتے ہیں، انہیں سچ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تمہیں اس ذلت بھری زندگی سے اٹھا کر تخت پر بٹھانے آئی ہوں۔ میں دنیا کا اقتدار تمہیں سونپنے آئی ہوں۔ جسے چاہے اپنا بنا لو، راستے سے ہٹا دو یا قدموں میں جھکا لو۔ میں شیطان کی طرف سے تمہاری حاکمیت کا پیغام لیے تمہارے اقتدار کا آغاز کرنے آئی ہوں۔ لوکا کی یہ سب باتیں پاولا کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح ہونے لگی، اور اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے اور کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے لگا ایک گھڑی کو جیسے تمام دنیا رک گئی ہو، جیسے اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو۔ اچانک وہ ہوش میں آئی اور نحوست سے چیخ کر بولی، شیطان کا راستہ برائی کا راستہ ہے، تم مجھے بھٹکا نہیں سکتی۔ سارا اقتدار خداوند کا ہے، اور وہی یہ تفریق ڈال بھی سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے، اور مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ مجھے عنقریب وہ سب عطا کرے گا جو میں طلب کرتی ہوں۔ میں اچھائی سے ہٹ نہیں سکتی، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ تیزی سے مڑی اور واپس جانے لگی کہ پیچھے سے لوکا کی آواز سنائی دی، غور کر اپنی زندگی پر پاولا، اس بھری دنیا میں کسی نے تمہاری پرواہ نہیں کی، کسی کو کوئی خیال نہ آیا۔ تمہارے خواب تو دور، تمہاری ضروریات تک کوئی پوری نہیں کر پاتا۔ تمہاری ہر کاوش کا نتیجہ صفر ہے۔ میرے آقا نے تمہارے خواب پورے کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ پاولا، صاحب اقتدار شیطان تمہیں درجہ کمال دے گا۔ تمہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی تاکہ تمہیں وہ دے جو تم چاہتی ہو۔ لوکا کی ان باتوں نے پاولا کے پیر جما دیے۔ اس کو گمراہ ہوتے دیکھ کر لوکا اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ تم سوچ لو اچھی طرح، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر یاد رکھنا، اگر یہ موقع کھو دیا تو ساری زندگی ایسی ہی ذلت امیز غربت زدہ زندگی بسر کرو گی، اور پھر کوئی امید کا چراغ روشن نہ ہوگا۔ اگر دل مانے تو یہیں آ جانا، میں تمہیں یہیں ملوں گی۔ لوکا یہ کہتی ایک طرف کو چل دی۔ پاولا نے ہکا بکا اس کی پشت دیکھی، جہاں وہ سیاہ گاؤن لہراتی ایک طرف کو جا رہی تھی، اور کچھ دیر بعد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پاولا نے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا اور اپنی بے ربط سانسیں بحال کی گھر کی طرف چل پڑی۔
घर में सब बेहद परेशान थे। फाल क्लॉक पर 9 बज रहे थे मगर पाउला अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसकी मॉम इसकी जज्बाती कैफियत को समझते हुए किसी अनहोनी का शिकार थी। जब बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई, जेलिना ने दरवाज़ा खोला तो पाउला तेज़ तेज़ सांस लेती अंदर दाखिल हुई। पाउला, कहाँ चली गई थी तुम? हम सब कितना परेशान हो गए थे। इतनी देर जेलिना की बात भी मुकम्मल ना होने पाई कि वो फट पड़ी। आ गई हूँ ना घर में, मर नहीं गई, अब हो जाओ खुश। हमेशा की तरह जेलिना साकत खड़ी रह गई और वो हाँफते कांपते कमरे की तरफ जाने लगी। खाना ला दो। मॉम ने उसे ऐसी हालत में देखा तो फ़ौरन परेशान लहजे में पूछा, मुझे भूख नहीं है। पाउला ने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बेड पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं शैतान की तरफ से तुम्हारी हाकिमियत का पैगाम लिए तुम्हारे इक़्तिदार का आगाज़ करने आई हूँ। लोका की आवाज़ इसके दिमाग में गूंजी। रात भर वो सो ना पाई। लोका की बातों की आवाज़ गश्त उसके सुनाई देती रही। एक पल को उसका दिलो दिमाग इस बात पर आमादा हो गया मगर फिर उसने खुद को मलामत की और अपना फ़ैसला तर्क कर दिया। रात इसी कश्मकश की हालत में न जाने कब वो नींद की वादी में खो गई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद पाउला की मॉम उसे और जेलिना को एल्कस के घर काम के सिलसिले में ले गई। एल्कस की एंगेजमेंट की तकरीब थी। इसका रिश्ता इसके डैड से 2 गुना ज़्यादा अमीर एक बिजनेसमैन के बेटे मार्क से तय हो गया था। पाउला जब वहां पहुंची तो मार्क के घर वाले एल्कस को अपनी पलकों पर बिठाए हुए थे, जबकि मार्क इसकी तारीफ़ करते न थक रहा था। जहां वो जाने वाली थी वहां उसके अपने घर से डबल ऐशो आराम माल दौलत थी, मगर फिर भी वो एल्कस की इस कदर चाहत कर रहे थे जैसे न जाने वह कौन सा ख़जाना साथ लेकर जाने वाले हैं। एल्कस बेशकीमत मैक्सी पहने नहायत महंगे पार्लर से तैयार होकर दुल्हन बनी बैठी थी। साथ ही उसने अपनी आंटी का दिया डायमंड सेट पहना हुआ था जो उसके ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच था। मार्क के घर वालों की कदर, एल्कस के घर वालों की खुशियाँ, एल्कस और मार्क की मुस्कुराहटें, एल्कस का अपने